اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، تو کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے، ان پر بھی اعتراض نہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا، تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام، کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے۔ تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ، یعنی اہل مکہ جو تھے نا، وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام، تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے، وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات۔ تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے اساں کی کریے، انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھیں گے، 40 رکعت، وہ 40 رکعت پڑھتے تھے۔ تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ یہ 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات ہے۔ جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، یہ بہت نادانی والی بات۔ اور امت کا خلق، لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل۔ اور حرمین جب سے میرے رب نے حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور یہ جو وہ وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی، یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ وہ کہنے لگے جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں آیا کرنا۔ تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں
من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ فرمایا۔ اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ 10 منٹ 20 منٹ جتنے بھی، اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے۔ وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی، وطر کو باجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی کہ وطر کو بھی باجماعت پڑھا جائے، تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا۔ تو اب یہ لہٰذا یہ سارے سنت جو کام ان خلفۂ راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو۔ پہلی امتوں کو تراویح کیوں نہیں تھی یا قیام اللیل کیوں نہیں تھا؟ کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ 7 سال کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر رہا ہے۔ یہیں یہ مولوی یوسف صاحب کا ساتھی تھا، یا پتہ نہیں ان سے پہلے تھا، سلمان، مولوی سلمان، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، ہماری ایک شاخ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ شروع میں یہاں تھے، تو یہاں تراویح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا، وہ حافظ نہیں تھے، وہ صبح بیٹھ کے شام تک 1 سپارہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا دیتے۔ 30 دن میں قرآن یاد کر کے سنا دی۔ مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں، ہمارے اسی حسنین، اسی ممبر اور محراب کی بات کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دیتے تھے۔ پیچھے ہوتے تھے لقمہ کوئی دینے والا شاید، لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے 1 دن میں یاد کر کے سنا دیا۔ اور ایک مجھے نام بھول گیا کہ 3 دن میں قرآن یاد کیا، 10 سپارے 1 دن میں یاد کیے، 10 دوسرے دن میں یاد کیے، 10 تیسرے دن میں یاد کیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے۔ کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو، ماشاءاللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، 1500 نیکی لکھی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے، اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان۔ 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان گزرے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی۔ آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا۔ جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے، یا پانی، کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے تھے کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں نا، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو، ادھر
لقمہ منہ میں جائے، لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو۔ اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورہ نظر نہیں آئے گا، یہاں تو منار ہی نظر آئے گا، تو لہٰذا احتیاط ٹھیک۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا۔ اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ چھت، ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں۔ آ کے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی۔ تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی۔ میرا نبی 2 جہان کا سردار، کعبہ قوسین کا مالک، کہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر آپ کا گھر تھا، ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک اماں، آ رہا ہوں۔ فرض نماز، نفل نہیں، فرض نماز میں توڑ دیتا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی کرن، جب وہ آئے تو تو اور علی اس سے دعا کروانا۔ وہ کہنے گے یا رسول اللہ وہ کیا کرتا ہے وہ جو ہم دعا کروائیں؟ تو اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر حج پر اعلان کرتے بھائی کوئی اویس، کوئی اویس، کئی سال گزر گئے، تو آخر ایک سال آپ نے سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی یمنی کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ سارے بیٹھ گئے، یمنی کھڑے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا عامر قبیلے والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ سارے بیٹھ گئے، تھوڑے سے کھڑے رہ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کرن کی شاخ والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو ایک آدمی کھڑا ہو۔ آپ نے فرمایا تم کرنی ہو؟ کچھ اویس کو جانتے ہو؟ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہ میرا بھتیجا ہے، سگا بھتیجا ہے، پر وہ تو ہلا ہوا ہے، کریک ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ کریک وہ نہیں، کریک تو ہے، یہ بتا ہے کہاں؟ کہا میں نے اس کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ اونٹ پر عرفات پہنچے تو دیکھا ایک درمیانے، آپ نے یہ بھی فرمایا اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا سیاہ، اس کو ہوئی ہوگی وہ برس کی بیماری جو کالا چٹا آدمی ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن کمر پہ ابھی بھی ایک سفید داغ ہے اس کا۔ اتنی نشانیاں بتائیں۔ تو جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو دیکھا تو وہ اویس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چل رہے تھے، یہ دونوں بیٹھ گئے پاس۔ اب یہ جب انہوں نے اویس کرنے نے دیکھ لیا بھئی 2 آدمیاں ہیں، تو انہوں نے نماز اپنی شارٹ کر دی اور سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی جو نام تیری ماں نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اب وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے، نہ عمر کو جانتے نہ علی کو۔ وہ کہنے کہ بھائی تم کون ہو میری تفتیش کرنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین عمر ہیں، میں علی ہوں۔ پھر وہ کانپنے لگے، حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں نے پہلے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا۔ کہنے کہ میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے ہاتھ اٹھائیں؟ کہ نہیں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا
کہ اویس آئے گا، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کبھی خالی نہیں آتے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے، نہ جہاد سے، نہ روزوں سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ نفلوں سے، نہ ذکر سے، نہ تلاوت سے، نہ سخاوت سے، ماں کی خدمت سے۔ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں، جب جنتی جنت میں جائیں گے نا، اور جنت کے دروازے کے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سارے چلے جاؤ، اویس کو روک دو۔ تو وہ گھبرا جائیں گے، تو کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ ماؤں کی قدر کر لو اگر زندہ ہیں، مر گئی ہیں تو ان کی قبر پہ جایا کرو۔ باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو، مر گئے تو ان کی قبر پہ جایا کرو۔ تو اللہ فرمائیں گے اویس پیچھے دیکھو، کہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ ایمان والے جو جہنم میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیرے تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا جو تو نے ماں کی خدمت کی۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے ماؤں کی قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ خاوند اور بیوی سے کہتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو، چپ رہنا سیکھو۔ اگر میں گرم ہوتا ہوں تو بیوی چپ ہو جائے، بیوی گرم ہوتی ہے تو میں چپ ہو جاؤں، تھوڑی دیر میں محبت قائم ہو جائے گی۔ اور خاوند اور بیوی کبھی لڑ بھی پڑیں اور پھر خود ہی صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں عبادات اتنی ہیں اور معاشرت اتنی ہے۔ بولنا کیسے ہے، صبر کیسے کرنا ہے، معاف کیسے کرنا ہے، درگزر کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے جھکانا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کی قسم زندگی کا حسن نہ بڑے گھر میں ہے، نہ بڑی گاڑی میں ہے، نہ زیورات میں ہے، نہ بڑے عہدوں میں ہے۔ زندگی کا حسن نبی کی زندگی کو اپنانے میں ہے، کیونکہ زندگی اندر ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ اندر میں نہ گاڑی، نہ رولز رائس جاتی ہے، نہ سزوکی جاتی ہے۔ اندر میں نہ ہیرا جاتا ہے، نہ موتی جاتا ہے۔ اندر میں تو محبت جاتی ہے، سلوک جاتا ہے، وہ زندگی کو پانی دیتا ہے۔ تو اس کے ارادے کرو۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں سب صلح کر کے اٹھو، معاف کر کے اٹھو۔ بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، مجھے بھی پاکستان سے فون آیا ایک بچی کا، وہ حسب حال میں کام کرتی تھی، ناجیہ بیگ، اس کا مجھے فون آیا کہ جی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوا ہے اور اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے اور مجھے اپنی ماں سے بھی نہیں ملنے دیتا، میری ماں بیمار ہے، آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں۔ کہ ماں سے بھی کوئی روکتا ہے، سگا بھائی ہو کر روک رہا ہے۔ تو یہ بد اخلاقی یہاں تک چلی جاتی کہ دل پتھر بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ 5 نمازیں، اور عورتوں کو تو 10 دن ویسے ہی معاف ہے نمازیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پیسے والے۔ باقی کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، معاف کرنا سیکھ لو، ہونٹ سینا سیکھ لو۔ آپ سے زیادہ خوشحال کسی کی زندگی نہیں ہو۔ تو سارے بہن بھائی ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ اور ان نوجوانوں سے، مردوں سے کہتا ہوں کہ ایک ویکنڈ آپ تبلیغ میں لگا لیا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آگے رمضان قریب آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان سال کے 12 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، 11، اور 12واں مہینہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا شہر رمضان، جو قرآن میں آتا ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا، جلنا۔ اور جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں۔ کس میں؟ اس کی بھوک کی آگ میں۔ دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور شب قدر اگر اللہ دے دے، 5 راتیں تو ہیں، ایک تو ضرور ہوگی نا، وہ جاگ لیں تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر ہوگا۔ اور 4 آدمی، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک مستقل شراب پینے والا، شراب کا عادی، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا،
ایک کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا، یہ 4 محروم ہو جائیں گے، باقی سب کی بخشش ہو جائے. شب قدر میں کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، سب کی بخشش اللہ کر دیتا ہے سوائے 4 کے. ماں باپ کو تنگ کرنے والا، شراب کا مستقل عادی، تو بیچنے والے کا کیا حال ہوگا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت رکھنے والا. ایک ٹیشو پیپر دینا مجھے، میں آپ کو ایک لفظ کا مطلب سمجھا. ٹیشو پیپر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معصیت، عصا، اور والدین کے لیے کیا ہے عقوق. من عق والدیہ، عقا کسے کہتے ہیں، یہ ذرا ٹیشو پیپر دیکھنا. عقا، اس کا بعد میں مطلب بتاؤں گا. اب یہ جڑ سکتا ہے، کیسے پرزے ہو گیا ہے. جو والدین کو اتنا تنگ کرے کہ ان کا دل ایسے پرزے ہو جائے. عقا کا لفظ اپنے لیے اللہ نے کہا ہے نافرمانی، اور والدین کے لیے کہا ہے دل کو چیر کے رکھ دینا، دل کو چیر کے رکھ دینا. اللہ کے واسطے اپنی ماؤں کی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے باپ کی زندگی کو غنیمت جانو. ان کی کڑوی بھی سہ لو، ان کی میٹھی بھی سہ لو. آپ کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دے گا. ایک آخری حدیث سنا، پہلے سنائی تھی، جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. اب آخر میں حدیث یاد آ گیا. آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو. کون نہیں چاہتا؟ 80 سال والا بھی کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ حیاتی دے وے. پترا کرے دن بابا ہوں بس بھی کر اگاں جا، وہ پھر بھی کہتا ہے دعا کرو اللہ زندگی دے، صحت والی دے. ٹھیک ہے، کون نہیں چاہتا؟ جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یہ وہ ٹپس ہیں جو میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سے نکال کے دے کے جا رہا ہوں. احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. میرے ذمہ تو تھا کہ دیانتداری کے ساتھ آپ کو میں اللہ اس کے رسول کی زندگی کہ وہ اصول بتا دوں جس سے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں. آگے آپ کی مرضی ہے تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرو. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، معاف کر دو. بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے. کیا کروں، مجھے باتیں یاد آتی ہیں، ادھر گھڑی کو دیکھتا ہوں. شیطان روزانہ اپنی اسمبلی لگاتا ہے سمندر پر، ٹھیک ہے، اپنے سارے ایم پی ایز کو اکٹھا کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو. ویسے بیٹھا تھا، ایک کہتا ہے سر میں نے زنا کروایا، دیکھ رہے ہو مجھے. دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروائی، شیطان کہتا ہے. تیسرا کہتا ہے میں نے شراب پلائی. ایسے وہ گناہ گناتے ہیں اور وہ صرف اتنا رسپانس دیتا ہے. پیچھے ایک خبیث لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کولا، کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو وہ یہاں سے یوں جمپ لگاتا ہے، وہ شاباش میرے بیٹے کام تو کر کے آیا، آجا آگے آجا. اس کو جفا ڈالتا ہے، اپنے تخت پہ ساتھ بٹھاتا، کہتا پاگلو، اس شرابی کی شراب اس کی ذات تک، زانی کا زنا اس کی ذات تک، چور کی چوری اس کی ذات تک. میاں بیوی کی لڑائی 2 خاندانوں کو آگ لگا دیتی ہے. کام ہے یہ کرنے کا. شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب خامد اور بیوی صلح کر لے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے. تو میری گزارش ہے، باقی ہم انسان ہیں، پرزا نہیں ہے کہ فٹ ہو جائیں گے. اونچ نیچ تو ہو جائے گی، جب ہو جائے تو معافی مانگ لیں. ہو جائے تو معافی مانگنے میں شرم نہ کریں. میں کیسے معافی مانگوں؟ معافی مانگیں گے آپ کا سر بلند ہو جائے گا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا مقام بڑھ جائے گا، معافی مانگنے والے کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے. اور ماشاءاللہ آپ نے یہاں فنڈ وغیرہ ہم غزہ کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، تو میں ایک حدیث سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، 1 پاؤنڈ کا ثواب خرچ کرنے کا 1,00,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو گیا. صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 پاؤنڈ، ایک کے پاس 1,00,000 پاؤنڈ. لاکھوں والے نے 1,00,000 دیا
تو اپنے پیسے کا کچھ حصہ دیا، 2 پاؤنڈ والے نے اپنا ہاف مال دے دیا، تو جب اللہ تولے گا نا قیامت کے دن تو اس 1 پاؤنڈ کا وزن 1 لاکھ سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں دینے میں تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں، اللہ بہت قدردان ہے۔ تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں، اللہ بہت قدردان ہے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ تیرے محبوب کی امت کے بندے بندیاں، جوان بوڑھے درمیانی عمر، سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس غفلت کے ماحول میں ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ان سارے آنے والے مہمانوں کی دنیاوی آخرت کی ہر عزت ان کو عطا فرما، اور ہر ذلت سے ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے۔ یا اللہ، ہمیں کبیرہ بھی گناہوں سے بچا، صغیرہ گناہوں سے بچا، رزق حلال عطا فرما۔ جو کوئی حرام کاروبار کر رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے اور انہیں رزق حلال کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہماری یہاں نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں، پروان چڑھ رہی ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، انہیں اسلام سے دور ہونے سے بچا، اور جو ہمارے بچے بچیاں اسلام سے نکل گئے وہ ہمیں واپس لوٹا دے یا اللہ، وہ ہمیں واپس لوٹا دے یا اللہ۔ جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، ان کے بچے بچیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے ان کو نیک رشتے اب نصیب فرما، کہ بچیوں کے نصیب اچھے فرما، بچوں کے نصیب اچھے فرما، محبتیں پروان چڑھا۔ یا اللہ، فرقہ واریت سے بچا، ہمیں امت بن کے چلنے کی توفیق دے، فرقہ واریت سے ہمیں دور کر دے، اور جو اس کو بھڑکائے اس کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں امت بنا، ہمیں مسلم بنا، ہمیں مومن بنا، ہمیں امت حبیب بنا۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی تعارف نہ ہو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی لیبل نہ ہو۔ تو نے خود قرآن میں کہا ہوا سماکم المسلمین، تو نے ہمارا نام مسلم رکھا، ہمیں اسلام پہ پکا فرما۔ جو یہاں تیرے بارگاہ میں پہنچ گئے مرد عورت، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اس سارے مجمع میں مستورات مرد اپنے دلوں میں بہت کچھ تجھ سے مانگنے کے لیے آہیں بھرتے ہیں، تو سب کی سنتا ہے۔ ان کی آہوں کو قبول فرما اور ان کی مرادوں کو پورا فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ اور یا اللہ، ہماری سلام فاؤنڈیشن اور MTA فاؤنڈیشن، اس کی خدمت کو قبول فرما، اس میں برکت عطا فرما، اس میں کام کرنے والوں کو بابرکت بنا۔ یا اللہ، تیری عزت کی قسم، تیرے بندوں کی مدد کے لیے ہاتھ پھیلایا ہے، ہمیں اس میں دیانتداری نصیب فرما، ہمیں اس میں دیانتداری نصیب فرما، اور ان دکھی بندوں کی فریاد تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ان سب آنے والے بہن بھائیوں کو اپنے خزانوں سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، اور جنہوں نے یہ سارا پروگرام ارینج کیا ان کو بھی یا اللہ اپنے خزانوں سے عزتیں کامیابیاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، بچوں بچیوں، بیٹوں بیٹیوں، دوستوں، اللہ نے جتنے مخلوق پیدا کی ہے اس میں صرف انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کا نظام چلایا تھا کہ دیکھیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کر کے اللہ کے پاس آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔
ہم نے زمین کو خوبصورت بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ساری مخلوق انسان کے علاوہ پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے، انسان بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ جو ماں باپ سے سنتا ہے اس کو سیکھتا ہے اور بولتا ہے۔ پرندے ان کے نہ ماں مر جائے باپ مر جائے انڈے سے نکلے گا وہ اپنی زبان بولے گا۔ تو اللہ نے انسان کو امتحان میں ڈالا اور اس کو فہدیناہ النجدین، زندگی کے دو راستے سکھائے، ایک ہے فمن شاء فلیکفر اور دوسرا ہے ومن شاء فلیؤمن۔ اللہ نے کہا چاہو تو نافرمان بن کے زندگی گزارو اور چاہو تو فرما بردار بن کے زندگی گزارو۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہو تو نیک بن کے چلو اور چاہو تو نافرمان بن کے چلو۔ پھر اس کا آخر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن قیامت مقرر ہو چکا ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، نافرمانوں کے لیے الگ، فرما برداروں کے لیے الگ۔ نافرمان ناکام ہوں گے اور فرما بردار کامیاب ہوں گے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عربی ہاشمی قریشی کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتاری، چھوٹی بھی بڑی بھی، اور سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ تو یہ ساری کتابیں اور چھوٹی کتابیں یہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اللہ کی کیا حکمت ہے اس میں۔ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر کچھ چھوٹے کتابیں اتری، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، اور 8 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، اور 12 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری جس کو آج بائبل کہتے ہیں، اور 21 رمضان کو جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے غار حرا میں آپ پر قرآن اترا۔ لیکن پچھلی کتابوں کے اترنے اور اس کے اترنے میں فرق ہے۔ پچھلی کتابیں پوری لکھی ہوئی دے دی گئیں اور قرآن تھوڑا تھوڑا نزلناہ تنزیلا، ہم نے اسے تھوڑا کر کے 23 برس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا۔ اس کی پہلی آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور اس کی آخری آیت تھی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں، اور جو پچھلی کتابیں تھیں ان کو عبرانی میں، وہ پچھلی کتابیں تبدیل ہو گئیں، ان کے اپنے علماء نے تبدیل کر دیں، اور بائبل کی تو اصل لینگویج ہی نہیں ملتی، اس کی صرف ٹرانسلیشن ملتے ہیں، اور جو تورات ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے، تھوڑی بہت اس کو زندہ کیا گیا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر اللہ نے کہا انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن قول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے اپنے کلام کو مکمل کر دیا، ہر طرح سے سچائی بھی کے ساتھ بھی اور عدل کے ساتھ بھی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ دوسری جگہ فرمایا تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تفصیل سے تمہیں زندگی سمجھا دی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قرآن نہ تو خود بدلتا ہے
لا مبدل، نہ کوئی اسے بدل سکتا ہے، یہ محفوظ ہے، جیسے ہمارے نبی پر اترا ویسے ہی اسی طرح یہ محفوظ ہے۔ عربوں کے مختلف لہجے تھے تو اس لحاظ سے اس میں بعض الفاظ دوسرے جگہ دوسری جو لہجہ ہے اس کی وجہ سے الگ ہے، لیکن ان میں معنی میں کوئی فرق نہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، میں افریقہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، وہ پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب۔ اس طرح کے معنی میں کوئی فرق نہیں، ادائیگی میں فرق ہے عرب کے لہجے کی وجہ سے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ایک کتاب ہے اب جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، باقی کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اس میں خود علماء یہود نے، علماء نصارہ عیسائیوں نے تبدیلیاں کر دی، لیکن قرآن کو آج تک نہ کوئی بدل سکا ہے نہ یہ بدلے گا۔ قیامت کے قریب اس کو اٹھا لیا جائے گا، ایک دن صبح لوگ اٹھیں گے، دیکھیں گے تو قرآن کے سارے اوراق صفر ہوں گے، اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا۔ تو لہٰذا سیدھے راستے پر چلنے کے لیے صرف ایک کتاب باقی ہے، وہ ہے قرآن پاک، اور صرف ایک نبی ہیں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک وہ من و عن کے ساتھ محفوظ ہے۔ باقی انبیاء کی زندگی محفوظ نہیں ہے، چند واقعات ہیں، چند اقوال ہیں، لیکن ہمارے نبی کب پیدا ہوئے اور کب دنیا سے گئے اور کس حال میں گئے اور کیا کیا کہہ گئے، سارے کا سارا محفوظ ہے۔ پھر قرآن کا جیسے اللہ نے تعارف کروایا ہے وہ سارا تو میں نہیں بتا سکتا، ایک دو آیتیں بتاؤں گا۔ اس کی عظمت دلوں میں اتارنے کے لیے، اس لیے کہ جب تک حاکم کی دل میں عظمت نہ ہو تو حکم کی عظمت نہیں ہوتی، کہنے والے کی طاقت کا پتہ نہ ہو تو اس کے کہے کی طاقت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ سورہ طٰہٰ کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے تو اس میں اللہ نے بتایا کہ یہ کس کا کلام ہے، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، اللہ اکبر، یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے زمین کو بنایا اور آسمانوں کو بلند کیا۔ اور تنزیل کا قرآن ایک کلام ہے، کتاب بعد میں ہے، اور یہ فرق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ باقی تین کتابیں لکھوائی گئیں، تورات، زبور، انجیل، بائبل لکھوائی گئی، وہ تبدیل ہو گئی۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ نے خود اسے بولا ہے، اس کو آج تک کوئی بدل نہیں سکا، نہ یہ بدلے گا۔ تو تنزیل، ایک تو میں کہوں کہ وہ آ رہا ہے، میں اب لہجہ بدل کے کہتا ہوں وہ آ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بڑی شخصیت آ رہے ہیں۔ چہرے سے بھی ہوتا، میں کہتا ہوں آ گیا، مطلب معمولی آدمی آ گئے، ان کو بہت بڑا آدمی ہے۔ تو اگر تنزیل، وہ آ رہا ہے، وہ اتارا جا رہا ہے، کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلا، بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ آج تک قرآن کے بغیر، آسمانی علم کے بغیر کوئی یہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا۔ لہذا ایک طبقہ بہت بڑا ہے ایتھیسٹ، جو کہتے ہیں یہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یعنی اس سے احمقانہ اور بے وقوفی کی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ سب سارا کچھ خود بخود پیدا ہو گیا ہے اور یہ کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ خیر وہ تو دوسری بات ہے۔ تو اللہ نے تعارف اس طرح کرایا کہ پہلے حاکم کا، جس نے کلام اتارا ہے، پہلے اس کی عظمت اللہ نے بٹھائی، ممن خلق الارض والسماوات العلا، زمین کا بنانے والا، بلند آسمانوں کا بنانے والا کون ہے؟
تو اللہ نے ابھی اپنا ذاتی نام نہیں بتایا، تعریف صفتیں بتائیں، نام پیچھے جا رہا ہے، تو اندر انسان کے شوق بڑھتا جا رہا ہے کون؟ تو آتا ہے الرحمن، یہ رحمان ہے جس نے اتارا۔ اللہ کی سب سے اعلیٰ صفت ہے وحدانیت کے بعد الرحمن، کہ یہ رحمان نے اتارا ہے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جو حد درجے رحم کرنے والا ہو، تو جو وہ یہ کلام بھیج رہا ہے یہ سخت، یہ شدت والا نہیں، رحمت والا ہے۔ کون ہے بھائی وہ الرحمن؟ پھر بھی نام نہیں بتایا۔ علی العرش استویٰ، عرشوں پر اس نے استوا کیا ہے۔ کون ہے جس نے عرشوں پر استوا کیا ہے؟ تو پھر نام نہیں بتایا، آگے اپنی حکومت بتائی۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وما بینہما، اس کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کا، وما تحت الثری، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے اللہ کا۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر دیکھو گے اللہ کی قدرت کے نظارے تمہیں نظر آئیں گے۔ تو پھر سوال کون ہے بھائی؟ پتہ تو بتاؤ ہے کون؟ تو پھر صفت آئی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور وہ ہے کہ تم زور سے بولو جیسے میں بول رہا ہوں، یا تم دل میں بولو، دل میں، جیسے آپ دیکھیں میں نے ہونٹ بند کر لیے، میں کچھ بولا ہوں، اسے میرے کانوں نے نہیں سنا، فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم وہ ہو کہ ساری کائنات کے انسان، مرد، عورت، جنات زور سے بولو یا دل میں بولو، وہ تمہارے اونچی بولنے کو بھی سنتا ہے، اور تمہارے دل میں جو خیال اٹھ رہے ہیں ان کو بھی سنتا ہے۔ یہ اپنی ہیبت بٹھائی، چونکہ کہنے والے کو آپ نہیں جانتے، اس کے کہے کو بھی نہیں جانیں گے۔ آج قرآن پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ کو لوگ جانتے ہی نہیں، اللہ کا سیدھا نام بھی لینا نہیں آتا، خدا کہتے رہتے ہیں، خدا کہتے رہتے ہیں۔ اب آیا اللہ کا نام، اور میں پیچھے سے پڑھتا ہوں، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ اتنی لمبی اپنی ہیبت، قدرت، طاقت بیان کی، اور انسانی شوق بڑھ گیا، یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ تب آیا اللہ، اللہ نے اپنا اب نام لیا اللہ، یہ اتارنے والا، زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا، اور رحمان انتہائی مہربان، عرش پہ استوا کرنے والا، زمین آسمان کا اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب کا مالک، اور سب کی سننے والا، چاہے زور سے بولیں یا دل میں۔ کون ہے بھائی؟ اب تو بتاؤ، دل دھڑک رہا ہے، کہتے ہیں وہ اللہ ہے۔ اللہ، اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مارنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں۔ تو کیسا ہے وہ؟ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی مد مقابل نہیں۔ الملک لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، تنہا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں۔ العلج لا سمیع لہ، بلند ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ الاول بلا بدایہ، وہ سب سے پہلے ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں۔ والآخر بلا نہایہ، وہ سب سے آخر ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ قدیم بلا ابتدا ودائم بلا انتہا، ہمیشہ سے ہے، ابتدا کے بغیر، ہمیشہ رہے گا، اینڈ کے بغیر۔ تو اور کوئی ہے اس کی صفات جیسا نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام خوبصورت صفات اس ایک اللہ کی ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا کہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے۔ امت نے چھوڑ دیا تو ذلت کی پسیوں میں گر گئے۔ پھر میں دو جگہ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس
جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ اللہ نے قرآن کا فائدہ بتایا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے پاس یا ایھا الناس کہا ہے، یا الذین آمنوا نہیں کہا، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، بلکہ اس قرآن کے بعد پوری دنیا کے لیے اب ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن ہے۔ باقی کتابیں ویسے ہی بدلی ہوئی ہیں، ان میں ویسے ہی کتنے مذاہب ہیں جن میں بت پرستی آ گئی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے، کمال نادانی کی بات ہے، اپنے ہاتھوں سے ایک بناتے ہیں، پہلے پتھر سے بناتے تھے، اب پلاسٹک سے بناتے ہیں، پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کر اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بھلا اس سے زیادہ نادانی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز کی پوجا شروع کر دینا۔ اللہ کے نبی کے دور میں بنو حنیفہ تھے، تو وہ یہ ادھر نجد میں رہتے تھے، ریاض کی طرف، تو ان کے ایک سال کھجوریں بہت زیادہ ہوئیں، تو انہوں نے نا فالتو کھجوروں کا بت بنا دیا اور ایک سال تک اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلے سال خشک سالی ہوئی اور پھل تھوڑا آیا تو اسی خدا کو توڑ تاڑ کے تقسیم کر کے کھا گئے۔ یہ انسانی عقل تھی، اس وقت بھی تھی، اب بھی یہی حال ہے۔ پتھر کے بت بناتے ہیں، پلاسٹک کے بت بناتے ہیں، پھر انہیں کے آگے ان کو سجدے بھی کرتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے، میں نے تمہارے لیے، اے دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے، اور یہ اس کے 3 کام ہیں۔ شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر کی بیماریوں کو صرف قرآن شفا دے سکتا ہے۔ دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ شرک، اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ کئی بھگوان بھی ہیں، اور کئی دیوتا ہیں، کئی دیویاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ، یہ جو شرک ہے قرآن اس کو دھوتا ہے۔ پھر دل میں حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اور دل میں بدماشی ہے، نافرمانی ہے، اور حرص ہے، لالچ ہے۔ اتنی لمبی لائن ہے انسان کے اندر کہ ان بیماریوں کو صرف قرآن دھو سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں دھو سکتی۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ہدن ہے، صحیح راستہ دکھائے گا، ورحمتاً، اور رحمت ہے۔ جو قرآن کی زندگی پہ عمل کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کلام آسمان سے اتارے ہیں ان میں سب سے خوبصورت قرآن ہے، احسن الحدیث۔ مثانیہ، اس کے مضمون بار بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ دل میں اتریں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب اس قرآن کو سنا جاتا ہے تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، قرآن اور رمضان ان کا آپس میں بہت جوڑ ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اللہ نے ہمیں قیام اللیل دیا۔ تراویح کا نام تو بعد میں پڑا ہے، اصل نام قیام اللیل ہے، رات کی نماز۔ تو اس میں اس پر یوٹیوب پر لڑائی ہو رہی، 8 نہیں ہیں، 20 ہیں، 20 نہیں ہیں، 8 ہیں۔ بھائیو، پوری امت نے سینکڑوں سال 20 رکعت پڑھی ہیں، اور امت کا جو عمل ہوتا ہے صدیوں کے ساتھ، وہ بہت بڑی دلیل اور حجت ہوتا ہے۔ ہاں، 8 کی روایت بھی موجود ہے، میرے نبی نے 8 ہی پڑھائیں، اور ابوبکر کے زمانے میں 8 ہی پڑھی جاتی تھی، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 8 ہی پڑھی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے سب کو جمع کیا۔ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ آپ نے ابی بن کعب اور تمیم داری سے فرمایا کہ 20 تراویح پہ لوگوں کو جمع کرو، تو اس سے سب صحابہ نے قبول کیا۔ کسی نے نہیں کہا یہ تو بدعت ہے، پہلے تو 8 پڑھی جاتی تھی، چونکہ یہ نوافل ہیں، نفل زیادہ پڑھو، نفل تھوڑے پڑھو، اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں ہے۔ بلکہ خلافت راشدہ کے دور میں 20 چلتی تھیں، بعد میں 20 چلیں۔ پھر تراویح کا نام کیسے پڑا اس کا؟ کہ مکے والے 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر 1 طواف کرتے تھے۔ ترویح اس کو کہتے ہیں، ترویح، آرام کرتے تھے، ذرا پاؤں کھول لیتے تھے اور طواف کر لیتے تھے۔ پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر 1 طواف کرتے تھے۔ یہ دوسرا ترویح۔
پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، یہ تیسرا ترویحہ۔ پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے تھے، تو 5 طواف ہو جاتے تھے ان کے۔ یہاں سے اس کا نام تراویح پڑا۔ تو اہل مدینہ جو تھے امام مالک کے دور میں، اہل مدینہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں تو 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، وہاں تو 5 طواف ہوتے ہیں، تو بھائی ہم کیا کریں طواف کے مقابلے میں؟ وہ 40 تراویح پڑھتے رہے۔ تو اس میں لڑنے والی تو مجھے بالکل حماقت ہی نظر آتی ہے۔ 8 پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، 20 پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یقیناً 20 پڑھنے والے کا اجر زیادہ ہے۔ قیام اللیل کی جو نماز ہے، یہ اس کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو 8 پڑھ کے جانے والا لے گیا 12000، اور 20 یہ اور 3 وتر، تو وہ 20 پر اس کو 40 سجدے ملے، تو اس کو 60,000 نیکی ملی، اور پھر اوپر 6 سجدے ملے تو 9000 نیکی ملی، تو وہ 69,000 نیکیاں لے کے گیا۔ تو اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ یہ لڑنے کی چیز کوئی نہیں ہے، یہ اجر کی چیز ہے۔ اس کو زندگی سال میں ایک دفعہ تو آتا ہے، 20 پڑھا کریں، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا نبی خوش ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی جو بندگی ہے وہ تو روزہ ہے، اور روزے کے بعد سب سے بڑی بندگی قرآن کی تلاوت۔ میرے نبی جبریل آتے تھے، ان کے ساتھ پورا مہینہ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ اور آپ نے 9 رمضان دیکھے، 9، 2 ہجری میں فرض ہوا اور 11 ہجری آپ کا انتقال ہو گیا۔ 11 ہجری کا رمضان آپ نے نہیں دیکھا، تو محرم میں 11 ہجری شروع ہوئی اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا تکرار کیا۔ پہلے جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے، پھر جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے۔ تو جس سال آپ دنیا سے گئے اس سال 2 دفعہ قرآن کو ختم کیا گیا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، اذا التبست علیکم الامور کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فإنہ ماحل مصدق وشافع مشفع، یہ جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ وہ اس کا جھگڑا بھی مانے گا، جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارے گا، یعنی اس کے تابع ہو کر، تو یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا۔ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو اسے پیچھے رکھے گا اسے قرآن دھکا دے کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر اور دین کو بیان کر رہے ہیں، وہ دین نہیں بیان کر رہا ہے، وہ تو لڑائیاں کر رہے ہیں۔ کوئی رفع یدین پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی 8-20 پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی جنگوں پہ جھگڑے کر رہا ہے۔ وہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ کن چیزوں میں پھنسا دیا ہے جن کا آخرت میں آپ سے سوال نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ لوگ چلے گئے، جو کیا وہ ان کا اجر، جو غلط کیا وہ ان کا گناہ۔ تم سے تھوڑے پوچھا جائے گا، قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من رب، تیرا رب کون ہے؟ لوگوں کو بتاؤ کہ رب کون ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ لوگوں کو بتاؤ اسلام کیا ہے۔ میرے نبی نے کیا بتایا کہ اسلام 5 چیزیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ابتدا ہے، اور انتہا کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5، اور انتہا کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور جتنے یہ یوٹیوب پر، میں تو بہت کم سنتا ہوں جو کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جب کبھی سنتا ہوں تو اتنے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے، اتنی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے کہ رونا آتا ہے۔ لگتا ہے ان لوگوں نے کبھی سیرت پڑھی کوئی نہیں کہ میرے نبی کس طرح، کیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اخلاق کا۔ اور پھر ما تقول فی ھذا الرجل، یہ ہستی کون ہے؟ جناب رسول اللہ۔ تو اپنے نبی کی زندگی بتاؤ۔ تو یہ سوال ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں۔ پھر قیامت کے دن لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 4، زمین انسان کے پاؤں کو پکڑ لے گی جب تک چند سوال نہ ہو۔
ان عمرہ فیما افناہ، بتاؤ میرے بندے بندے زندگی کہاں خرچ کی، ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں کیسے گزاری، ان علمہ ما عمل بہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا عمل کیا، ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، پیسہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ یہ سوال ہیں، یہ لوگوں کے اندر ان کو ابھارو، کن چیزوں پہ لڑ رہے ہو، پھر ایک دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا تم اس لیے بیٹھے ہو کہ لوگوں کو کی زندگی برباد کرو، ان کا وقت ضائع کرو؟ تو میری آج کی گفتگو صرف قرآن کی عظمت پر تھی کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی کا راہبر بنائیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ قرآن کا صحیح ترجمہ پڑھ لیں تو آپ سامنے بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہیں کہ کیا بول رہے ہو۔ تو میری گزارش ہے تراویح کا اہتمام کریں، لوگوں کو سحری کھلائیں، لوگوں کو افطاری کروائیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی کو ایک گھونٹ لسی پلا دو تو اس کے روزے کا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ تو بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ دسترخوان چلاتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ کئی ہمارے بھائی بہن ہیں جن کے دسترخوان حرمین میں چلتے ہیں، اللہ نے اس کی بہت اعلیٰ جزا عطا فرمائے۔ تو قرآن کے ساتھ دل لگائیں۔ میری آج